بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 890، فتویٰ 11/360 سن 1444 ہجری کا جائزہ۔ فتوے کے 27 صفحات۔ فتوے پر محتمم صاحب کی دستخط نہیں۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ فتویٰ دارالعلوم دیوبند، رقم 11360، مستفتی چند علماء بھوپال۔ فتوے والوں سوالات۔ بھوپال والے مستفتی حضرات کہتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب نے اپنے صاحبزادوں کے ساتھ دارالعلوم کے اکابرین سے معافی مانگنے کے لیے دارالعلوم تشریف لے گئے تھے۔ جواب: یہ سب بھوپال والے مستفتی صاحبان اپنا حلفیہ بیان رقم بند کر وائرل کر دیں کہ واقعی مولانا سعد صاحب نے دارالعلوم معافی مانگنے گئے تھے، اور یہ بھی لکھے کہ جس سے معافی مانگی ان کا نام کیا ہے اور اس واقعے کے عینی گواہان کون کون ہیں۔ اس کے لیے ہم آپ کو 7 دن دیتے ہیں۔ بھوپال والوں نے 27 صفحات کا فتویٰ مولانا سعد صاحب کے خلاف لکھوا لیا۔ ذرا مہربانی کر کے 4 سطر کا ایک اور فتویٰ بھی شائع کر دیجئے۔ کیا بغیر امیر کی عالمی شورا والا منہج اسلامی اور شرعی منہج ہے؟ یاد رکھیں، ہم شرعی مسئلہ پوچھ رہے ہیں، انتظامی نہیں۔ آپ اور مفتیان دارالعلوم مسلمانان عالم کو یہ کہہ کر کہ ہم غیر جانبدار ہیں دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اگر واقعتاً بھوپال والوں اور دارالعلوم کو امت مسلمہ کی سرخروئی اور بازیابی کی ذرہ برابر بھی فکر ہے تو آج فتویٰ صادر کرنا ہی ہوگا کہ عالمی شورا کی شرعی حیثیت کیا ہے، ورنہ تف ہے تم پر اور تمہاری فتویٰ کمیٹی پر۔ ان 2 سوالات کے جوابات کے لیے ہم علماء بھوپال اور دارالعلوم کو 2 ہفتوں کا وقت دیتے ہیں۔ مولانا سعد صاحب کی تقریر کے مراجع معرف القرآن ابن کثیر نیز تقریباً 22 تفاسیر ہیں، جن میں قصہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیان کیا گیا ہے۔ یہ مراجع تو اس وقت سمجھ میں آئیں گے جس وقت تمہاری آنکھیں حق کو دیکھنے اور عقل حق کو سمجھنے کے قابل ہوں گی۔ ابھی تو دل و دماغ پر بغض ساعت کی چھاپ لگی ہوئی ہے۔ فائدہ: انبیاء علیہم السلام کے قصص تو داعیوں کے قلوب کے استحکام کے لیے اکسیر کا کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ رسولوں کے احوال ہم آپ کے سامنے آپ کے دل کی تسکین کے لیے بیان فرما رہے ہیں۔ آپ کے پاس اس صورت میں بھی حق پہنچ چکا جو نصیحت اور وعظ ہے مومنوں کے لیے۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے، میں اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھوڑوں کی محبت کو ترجیح دی یہاں تک کہ آفتاب چھپ گیا۔ تفسیر: یہاں احببت بمعنی اثرت یعنی ترجیح دینا، اور عن بمعنی علی اور توارت کا مرجع الشمس ہے، جو آیت میں پہلے نہیں ہے لیکن قرینہ اس پر دال ہے، اور اگلی آیت میں مسحم بالسوق والاعناق کا ترجمہ بھی ذبح کرنا ہوگا، یعنی مسحم بالسیف کا مفہوم مطلب ہوا کہ گھوڑوں کے معائنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی عصر کی نماز یا خاص وظیفہ رہ گیا جو اس وقت وہ کرتے تھے، جس پر انہیں سخت صدمہ ہوا اور کہنے لگے کہ میں گھوڑوں کی محبت میں اتنا وارفتہ اور گم ہو گیا کہ سورج غروب ہو گیا اور میں اللہ کی یاد، نماز یاد، وظیفے سے غافل رہ گیا۔ چنانچہ اس کی تلافی اور ازالے کے لیے انہوں نے سارے گھوڑے اللہ کی راہ میں قتل کر ڈالے۔ امام ابن کثیر اور امام شوکانی نے اس تفسیر کو ترجیح دی۔
مولانا سعد صاحب نے اسی تفسیر کو بیان کیا، اپنی طرف سے نہیں بلکہ امام ابن کثیر اور امام شوکانی کی طرف سے کی گئی تفسیر کو دہرایا۔ ان تمام معترضین علماء کی مثال اس ظالم ساس کی طرح ہے جو بہو سے کہتی ہے کہ آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں ہے۔ الحمدللہ ہم نے اپنی قسطوں میں 269 اعتراضات کے جوابات لکھے ہیں جو حاسدین نے ہمارے حضرت جی رابع مولانا محمد سعد صاحب پر کیے تھے۔ عنقریب ان اعتراضات کو کتابی شکل دی جائے گی تاکہ ما نثبت بہ فؤادک کی تعمیل ہو اور تبلیغ والوں کو اپنے کام میں بصیرت اور استحکام حاصل ہو۔ اسی طرح تعلیم قرآن پر اجرت کے بارے میں ہم نے درجن سے زائد قسطیں اسنادات کے ساتھ پیش کی ہیں۔ اگر آپ علماء کرام تعلیم قرآن کی اجرت لینے کو کتاب اور سنت کے نصوص سے ثابت کر سکتے ہوں تو میدان میں آئے اور ثابت کریں، اس کے لیے ہم آپ کو قیامت تک کا وقت دیتے ہیں۔ مولانا سعد صاحب سن 1995 سے بیانات کرتے آ رہے ہیں، لیکن کبھی دارالعلوم اور معترضین علماء کو خیال نہیں آیا کہ فتویٰ جاری کریں۔ اب اچانک سن 2016 سے آپ لوگوں کی حمیت اسلامی کیوں جاگ اٹھی اور مولانا سعد صاحب کی ساری باتیں کیوں بری لگنے لگ گئی اور فتووں کا بازار کیوں گرم کر دیا گیا؟ کیا اس حمیت کے پیچھے مولانا سعد صاحب سے بغض، عناد اور تعصب نیز شورائیت کی جانبداری تو چھپی ہوئی نہیں ہے؟ دنیا بھر کے درجن 2 درجن علماء ہیں جنہیں مولانا سعد صاحب اور ان کی عمارت ایک نظر نہیں بھاتی، اور ان لوگوں کو جب بھی مرکز نظام الدین اور دارالعلوم کے درمیان نزدیکیاں پیدا ہوتی دکھائی دیتی ہیں تو یہ لوگ فتوی بازی پر آ جاتے ہیں اور انتشار پیدا کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ جس دن بھی مولانا رشد مدنی صاحب دامت و برکاتہم مرکز نظام الدین پہنچ جائے یا پھر مولانا سعد صاحب دارالعلوم پہنچ جائے، ان علماء کی صف میں ماتم شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ ناکام لوگ کچھ کر تو نہیں سکتے سوائے اس کے کہ پرانے بیانوں کے اقتباسات اور شوشے وائرل کرتے ہیں اور پرانے زخموں کو کھرچنے لگ جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نئے فتوے میں تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہاں ایک نئی بات ہے، وہ یہ کہ فتوے پر تاریخ نہیں ہے، اور نمبر 2 مفتی اعظم ابو القاسم نعمانی صاحب اور نائب مفتی عبدالخالق صاحب مدراسی کے دستخط نہیں ہیں۔ جب اصلی مفقود الخبر ہوں تو باقی لوگوں کی دستخطوں کا کیا فائدہ؟ فتوے کے 27 صفحات، اردو کے 17 صفحات کا جائزہ تقریباً ختم ہو چکا۔ اب عربی والے 10 صفحات کا جائزہ لیں تو ان میں صرف ایک ہی بات ملے گی، یعنی مقرر کو تقریر کرنے کے لیے 16-17 علوم پر مہارت ہونی چاہیے، ورنہ وہ بیان نہ کرے وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ یہ اصولین کے بنائے ہوئے ہیں، کتاب اور سنت سے ان اصولوں کا دور کا بھی واسطہ نہیں۔ پہلے زمانے میں داعیوں کو انہی اصولوں کے بارے میں ڈرایا جاتا، جس کی وجہ سے کوئی آدمی بھی کسی کو نصیحت کرنے سے ڈرتا تھا اور وہ اپنے آپ کو ناکارہ سمجھتا تھا، اس لیے کہ وہ 17 علوم پر قادر نہ تھا، جن کی وجہ سے کروڑوں آدمی بغیر کلمے اور نماز کی دنیا سے چلے گئے۔ سن 1978 میں بندہ مرکز نظام الدین میں 2 ماہ کی ترتیب پر تھا۔ کلکتہ سے ایک جماعت آئی جس میں سارے لوگ تقریباً 17 ساتھی تھے۔ ان کے امیر کا نام عبد المطلب تھا۔ ساری جماعت ڈاکہ زنی کرنے والوں کی تھی، امیر بھی انہی میں سے تھا۔ ہم نے ان کی فہرست بنوائی، اور اس وقت پنجاب، ہریانہ وغیرہ میں ارتداد تیزی سے پھیل رہا تھا۔ علماء کرام بہت پریشان تھے، سفر بھی کیے ان علاقوں میں، لیکن کوئی ترتیب سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ حضرت جی ثالث مولانا انعام الحسن صاحب کے سامنے اس جماعت کے بارے میں عرض کیا گیا۔ حضرت نے فوراً فرمایا کہ اس جماعت کو پنجاب بھیج دو، اور فرمایا کہ اس جماعت کا امیر بھی نہ بدلو اور نہ ہی کسی کو اس جماعت میں جوڑو۔ جماعت گئی، 20 دن کے بعد پنجاب سے بسیں بھر بھر کر لوگ وقت لگانے آنے لگے۔ جماعت مہینے بعد واپس آئی۔
قاری ظہیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کارگزاری سنی تو امیر عبد المطلب نے بتایا کہ ہم نے قوم کے سرداروں سے ملاقاتیں کی اور انہوں نے قوم کو جمع کیا۔ ہم نے مرتد ہونے والوں سے کہا کہ اگر تم مسلمان رہنا نہیں چاہتے تو پھر ختنے کا کیا کرو گے؟ اصل مسلمانی تو ختنہ ہے۔ پھر 6 باتیں سنائی، اللہ، رسول اور آخرت کی بات سنائی۔ سرداروں نے قوم کو حکم دیا کہ ہم مسلمان تھے، مسلمان ہیں، مسلمان رہیں گے، اور پھر ساری قوم دین سیکھنے کے لیے جماعتوں میں نکل گئی۔ فائدہ، ڈاکوؤں نے وہ کام کیا جہاں اہل علم کچھ نہ کر سکے۔ 17 علوم تو درکنار، انہیں تو سورہ فاتحہ بھی صحیح طور پر پڑھنے نہیں آتی تھی۔ یہ بات جان لینی چاہیے کہ مولانا سعد صاحب مبلغ ہیں، مقرر نہیں، اور تبلیغ والے علماء مبلغ ہوتے ہیں، مقرر نہیں۔ اور مبلغ کی علمی استعداد شارع علیہ السلام نے خود طے فرمائی ہے، فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، صحیح حدیث ہے، پہنچا دو اگر ایک آیت ہی جانتے ہو۔ 1,24,000 صحابہ اجمعین کو تبلیغ کرنے کے لیے 16 قسم کے علوم کی فہرست کبھی نہیں پیش کی گئی۔ مقرر جب تقریر کے لیے بیٹھتا ہے تو دوران تقریر اس کی نگاہ اپنی علمی اسنادات اور دلائل پر لگی رہتی ہے، اور اس کی تقریر کا اختتام وما علینا الا البلاغ پر ہوتا ہے۔ اس لیے مقرر کا عمل لازم کے درجے میں ہے۔ تقریر ختم، سب گھروں کو چلے گئے، اور مبلغ جب بیان کرنے لگتا ہے تو اس کی نظر اللہ تعالیٰ کی ذات پر لگی رہتی ہے۔ یا اللہ، میں بھی ہدایت کا محتاج اور یہ مجمع بھی ہدایت کا محتاج، اب تو ایسی بات کہلا دیں کہ میری اور اس مجمع کی ہدایت کا سامان ہو جائے۔ اور بیان کے آخر میں وہ کہتا ہے بولو بھائی بولو، کون تیار ہے؟ اس لیے مبلغ کا عمل متعدی ہوتا ہے، وہ جماعتیں بنا کر عالم میں بھیجنا چاہتا ہے تاکہ ہر مسلمان تبلیغ کرنے والا بن جائے۔ مجمع جم کر بات سنے تو مبلغ دل کی گہرائی سے کہتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھیوں کی قربانیوں اور ان کے اخلاص کی برکت ہے، اور اگر ایسا نہ ہوا اور لوگ تشکیل میں نام دے تو اپنی قسمت پر روتا ہے کہ اللہ نے مجمع تو عطا فرمایا تھا، مگر میرے گناہوں کی نحوست ہے کہ میں مجمع کو بات نہیں سمجھا سکا۔ بہرحال انسانوں کے سمندر میں پھرنے والے داعی اللہ کو ہر ایک سے سابقہ پڑتا ہے، سب کو برداشت کرنا، سبھی کے لیے رونا اور دعائیں کرنا، اس کے سوا ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ سبھی اپنے ہیں، گلبوسی کے اس جذبے میں چپ جاتے ہیں کچھ کانٹے بھی، اپنوں کے نشتر سہ لینا، ٹکرانا فقط بیگانوں سے۔ اللہ تعالیٰ انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین آمین آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔